تو دیکھیں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک یہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. یقین مانے جو شخص چاہتا ہو نا کہ نیک بن جائے اسے چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لے. یہ نیک بننے کا بڑا آسان نسخہ ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. پتہ کیا کرنا یہ ہوگا صرف کاؤنٹر تسبیح وہیں پر سجائیں, خود کو ٹارگٹ دیں کہ بھئی میں نے جو ہے نا روزانہ 30,000 درود پاک پڑھنا ہے. مثال کے طور پر یہ ذہن بنا کر نکلے کہ آج جب میں گھر واپس لوٹوں نا تو میرا 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا, اور سارا دن تسبیح کو دیکھیں اور گنے دیکھیں کتنا رہ گیا ہے. جب آپ گھر واپس لوٹیں گے نا تو 30,000 نہ بھی پڑھا گیا نا تو 20,000 تو پڑھا گیا ہوگا, 10,000 تو پڑھ گیا ہوگا نا. تو یہ درود پاک ان کا زیادہ پڑھا جاتا ہے جو خود کو ٹارگٹ دیتے ہیں, اور بالخصوص جو یہ نیت کرتے ہیں نا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اچھا ایک بڑی بات بتاؤں آپ کو, ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کروں نا کہ جو کام میرے لیے قابل فخر ہو. اب تصور کریں کہ اتنی بڑی آبادی ہے, اتنا بڑا شہر ہے, اور اس شہر میں یہ آپ کو شرف حاصل ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے حضور پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنے بڑی فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو 1 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اچھا آپ نے نیت کی, زندگی نے وفا نہ کیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا, پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے آپ کا بیڑا پار ہے. تو یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے. اور درود پاک کی کثرت جو بندہ کرتا ہے تو سمجھے کہ دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہے. اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. سمجھے کہ وہ کچھ ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے, گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے, گناہوں کو ترک کر دینا ہے. اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے نا آپ کو درود پاک کی کثرت میں خشوع خضوع نصیب نہیں ہوگا. کامل توجہ سے آپ کا درود پاک نہیں پڑھا جائے گا. اور یقین مانیے یہ گناہوں کی نحوست اتنی بری نحوست ہے کہ گناہوں کے سبب عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. خشوع خضوع تو بڑی دور کی بات ہے کہ جو لوگ بکثرت گناہ کرتے ہیں نا آپ کو بکثرت عبادات کرتے نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی نحوست اتنی بری نحوست ہے کہ یہ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. عبادت کی طرف نفس مائل ہی نہیں ہوتا, طبیعت ہی نہیں کرتی کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے. اور خشوع خضوع تو بڑی دور کی بات ہے. جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور بالخصوص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, بد نگاہی سے بچتے ہیں, اپنی آنکھوں کو پاک رکھتے ہیں نا, پھر جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو آپ نے گناہوں سے بچنا ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا اس طرح درود پاک کی کثرت کرنی ہے. پھر وہ کرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آپ میں سے کون کون نیت کرتے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟